تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ اسٹیٹ میسیکر ہوا ہے، اور جو علی امین گنڈا پور کل سے باتیں کر رہے ہیں اور کل سے گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے۔ انہوں نے پہلے بھی گفتگو کی، لیکن جو لیٹسٹ گفتگو ان کی تھی وہ ذرا آپ ملاحظہ کر لیجئے، وہ بڑی تباہ کن ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تباہ کن ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا معاملات ایسے چلیں گے یا معاملات میں تبدیلی لائی جائے گی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب مزید معاملات کو خراب کریں گے، جو کہ وہ آلریڈی کر چکے ہیں، اور یہ بھی بڑا مسکنسیپشن تھا یا کہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ جس طرح وقت بدلتا جائے گا گنڈا پور صاحب شاید اپنے آپ کو ٹیم کرتے جائیں گے یا بحیثیت چیف منسٹر ان کا کنڈکٹ بہتر ہوتا جائے گا۔ لیکن اب یا وہ فرسٹریٹڈ ہیں یا وہ دباؤ میں ہیں، یا 26 نومبر کو جو ان کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں وہ اپنے جو ویڈیو بیانات ہیں یا ایک تقریب کے اندر انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس کے اندر بڑا ڈوسائل سا کراؤڈ تھا سامنے، ایک کنٹرول سی گیدرنگ تھی، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ میں پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں، میں ریجس کو بتا رہا ہوں، میں فوج کے ان جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسا حکم جو آپ ان کا مان رہے ہیں اور اپنے لوگوں نہتے لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ایسے رزق پہ لعنت ہے جو رزق میں قاتل بنا رہا ہے، جو رزق میں نہتوں پہ گولیاں برسوا رہا ہے۔ اب یہ گفتگو سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاملات کو ایسے ہی آگے بڑھانا ہے یا اس میں تبدیلی لے کر آنی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف سول نافرمانی بھی کرنا چاہ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات بھی آپ مانیں، جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کنڈیشنل ہیں، لیکن اب شاید سیریسلی یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب اس معاملے کے اندر مزید آگے بڑھے تو خیبر پختونخوا حکومت کا فیوچر بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔